وہ 2 بار قتل ہوئی دوسری اور آخری قسط۔ میں اپنے دوست کے گاؤں سے آدھی رات کو واپس آیا۔ رگھبیر سنگھ نے کہا، گھر والے سوئے ہوئے تھے، بیوی چھت پر تھی۔ میں اندر گیا، اپنا بیگ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ میرے پاس لمبا کمانی دار چاقو تھا۔ میں نے بیگ رکھا، چاقو کھولا، بیوی پیٹھ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ٹھوڑی اوپر اٹھائی، ایک پاؤں اس کے پیٹ پر رکھا اور چاقو اس کی شاہ رگ پر اس طرح چلایا جس طرح مسلمان بکرے کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ میں نے آدھی گردن کاٹ دی، پھر بیگ اٹھایا اور میں پیپل کے ٹہن پر چڑھ کر نیچے چلا گیا۔ اندھیرا تھا، گھڑی پر وقت نظر نہیں آتا تھا۔ باہر سے اندر آ کر جب میں کمرے میں گیا اور بتی جلائی تھی تو وقت دیکھا، 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا، 15-20 منٹ بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ مجھ کو اپنے سوالوں کے کچھ جواب چاہیے رگھبیر، میں نے کہا۔ تم نے جب اس کے گلے پر چاقو چلایا تھا تو وہ بہت تڑپی ہوگی۔ وہ تو ذرا سی بھی نہیں ہلی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو فوراً مر گئی تھی۔ یاد کرو اور سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے اگر بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ جانے کے باوجود بکرا 15-20 منٹ تک تڑپتا رہتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے جی، اس نے کہا۔ اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ تم نے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تو دیکھے ہوں گے، میں نے کہا۔ چاقو پر بھی خون لگا ہوا ہوگا؟ نہیں جی، اس نے کہا۔ مجھ کو یہی ڈر تھا کہ خون کپڑوں پر لگا ہوا ہوگا تو اس کو میں کس طرح چھپاؤں گا۔ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈبے کی روشنی میں کپڑے دیکھے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ گاڑی لاہور میں پہنچی تو صبح ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھے، خون کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ چاقو بھی بالکل صاف تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رگھبیر سنگھ؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا۔ تندرست جانور یا انسان کی شاہ رگ پر چھری یا چاقو چلے تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ تمہاری ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر تھی اور بائیں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ اس پوزیشن میں تمہارے کپڑے اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے کپڑوں پر خون نہیں پڑا؟ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ رگھبیر نے کہا۔ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اسی جھوٹ پر قائم رہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی جان کو پھانسی کے تختے پر رکھ کر یہ سچ بولا ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے قتل کیا ہے۔ چاقو پر بھی خون نہیں تھا؟ صوبیدار نے پوچھا۔ نہیں میجر صوبیدار صاحب، رگھبیر نے جواب دیا۔ چاقو بالکل صاف رہا۔ صوبیدار میجر نے حیرانگی کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ذرا سی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوہاٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت رات 11 بجے کے لگ بھگ سانس رکنے سے واقع ہوئی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد لاش کی گردن کاٹی گئی۔ اس رپورٹ سے میرے شبے کی تصدیق ہوگی۔ رگھبیر سنگھ نے اپنی بیوی کی لاش کو قتل کیا تھا۔ رگھبیر سنگھ، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم قاتل نہیں ہو۔ تم نے جب بیوی کا گلا کاٹا تھا اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے؟ رگھبیر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ تو بیمار نہیں تھی، اچھی بھلی ہٹی کٹی تھی۔ اس کو تم سے پہلے کسی اور نے قتل کر دیا تھا، میں نے کہا۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی گردن تم نے آدھی کاٹ دی اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ وہ کون تھا؟ رگھبیر نے پوچھا۔ تم اپنا شک بتاؤ، میں نے کہا۔ میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ تمہارے خلاف قتل کا کیس بنتا ہی نہیں۔ کیا کوئی تمہارا ذاتی دشمن ہے یا کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، نہ خاندانی۔ میں صرف ایک شک بتا سکتا ہوں۔ میری بیوی دوستیاں لگانے کی عادی تھی، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ۔ میرا شک یہ ہے کہ اس نے ایک دوست کو لات مار کر کسی دوسرے سے دوستی لگا لی ہوگی اور جس کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا اس نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ ان میں سے تم کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں 2 ہندوؤں کو جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ راجپوت ہیں، شاید ایک مسلمان بھی ہے۔ تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا۔ ان سب کو ختم کر کے اپنی بیوی کو مارتے۔ قصور اپنی مرغی کا تھا جو پڑوسیوں کے گھر میں جا کر انڈے دیتی تھی۔ رگھبیر سنگھ نے کہا۔ میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ قصور میری بیوی کا تھا۔ مجھ کو دوستوں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو کوئی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسی منہ پھاڑتی کہ اچھے اچھے جوان مردوں کے منہ پھیر دیتی تھی۔ وہ خود کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ دوستی لگا لیتی تھی۔ اس نے اس کے بعد جو بیان دیا اس کا اختصار یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی اس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک نہیں، لیکن رگھبیر کہتا تھا کہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور لوگوں نے اس وجہ سے مشہور کر دی ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے اور ہنستی کھیلتی طبیعت کی ہے۔ جب اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو لڑکی نے رگھبیر کے ساتھ ٹھیک سلوک نہ کیا۔ وہ رگھبیر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے رگھبیر کو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے رگھبیر دن میں 2-3 بار نہاتا اور عطر لگاتا تھا،
لیکن لڑکی نے اس کے ساتھ بے رخی اور ناپسندیدگی جاری رکھی۔ رگھبیر نے تانگ آ کر اس کو مارا پیٹا۔ اس وجہ سے لڑکی کا دل رگھبیر سے بالکل ہٹ گیا۔ 1 مہینے کی چھٹی ختم ہو گئی اور رگھبیر چلا گیا۔ اب وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا۔ آتے ہی رگھبیر کو اس کی ماں اور 2 بہنوں نے بتایا کہ اس کی بیوی دوستیاں لگاتی پھرتی ہے اور اپنی ماں کے پاس ہی رہتی ہے۔ پھر رگھبیر کے ایک دوست نے اس کو یہی باتیں بتائیں۔ رگھبیر نے بیوی کو یہ باتیں بتا کر پوچھا کہ اس پر یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور یہ باتیں رگھبیر کی ماں اور بہنوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پاس سے گھڑی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رگھبیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رگھبیر نے اس کو 2-3 تھپڑ مارے۔ لڑکی نے اس کو کہا کہ مار لو جتنا مار سکتے ہو، میں سکھوں کے گھر رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تھانے دار صاحب، رگھبیر نے اپنے بیان میں کہا، اس نے مجھ کو یہ کہا کہ سکھوں کے لمبے بالوں اور داڑھیوں سے بدبو آتی ہے، میں کسی ہندو یا مسلمان کے ساتھ بھاگ جاؤں گی یا کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں چھٹی کے آخری دن اپنے ایک دوست کے پاس اسی کے گاؤں چلا گیا۔ وہ میری رجمنٹ میں نائک ہے، 1 مہینے کی چھٹی پر ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری بیوی کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے اور اس نے کیا کہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کے گلے پر چاقو پھیر دو اور رات کو کھسک جاؤ۔ دوست نے یہ بھی کہا کہ جو سکھنی اپنے مذہب کو ہی پسند نہیں کرتی اور جو گروؤں کی داڑھیوں کی توہین کرتی ہو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس دوست نے رگھبیر کو قتل اور فرار کا طریقہ بتایا۔ رگھبیر کو اس وقت یاد آیا کہ اس کے مکان کے پچھواڑے پیپل کا درخت ہے جس کا ایک ٹہن پچھواڑے کی مڈیر کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ بیوی کو قتل کر کے بھاگنے کے لیے نیچے آنا، صحن میں دبے پاؤں گزرنا اور باہر کے دروازے کی زنجیر کھولنا ضروری نہیں۔ اس طرح وہ بیوی کا گلا کاٹ کر پیپل کے ٹہن سے اتر گیا تھا۔ میں نے رگھبیر کو حراست میں لے لیا اور اس کو قصبے میں لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ میری تفتیش ختم نہیں ہوئی تھی، قاتل کوئی اور تھا۔ وہ رگھبیر کا باپ بھی ہو سکتا تھا، رگھبیر کا ایک جوان بھائی تھا، وہ بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو بلایا اور الگ الگ ان سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے کہا کہ مقتولہ ان کے ساتھ بد سلوکی کرتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی بد چلن تھی۔ انہوں نے مقتولہ کے ماں باپ کے آگے شکایت کی تھی کہ اس کو کچھ سمجھائیں، لیکن لڑکی ذرا بھی نہ بدلی۔ میرے پاس اس قاتل کی 3 نشانیاں تھیں جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹا تھا۔ ایک تو اس کا ننگے پاؤں کا کھرا تھا، دوسرا لال رنگ کا نگ تھا اور تیسری نشانی یہ تھی کہ مقتولہ نے قاتل کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے تھے۔ میں نے رگھبیر کے باپ اور بھائی کے بازو دیکھے لیکن کوئی خراش نہیں تھی۔ دونوں نے کبھی انگوٹھی انگلی میں ڈالی ہی نہیں تھی۔ کھوجی نے دونوں کے ننگے پاؤں کے کھرے دیکھے اور اس نے کہا کہ ان کے کھرے اس کھرے سے مختلف ہیں جو پیپل کے درخت کے نیچے پائے گئے تھے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی یا مقتولہ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنا دشمن بنا لیا ہوگا۔ دونوں نے یقین کے لہجے میں بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی نہیں کہ کوئی ہمارے گھر آ کر ہماری بہو کو قتل کر جاتا۔ مقتولہ کے سسر نے کہا کہ مقتولہ لڑتی جھگڑتی ضرور تھی لیکن صرف گھر میں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ۔ باہر تو وہ ہر کسی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی تھی اور اس کی شہرت یہ تھی کہ ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی۔ مجھ کو اس معاملے میں صرف دشمنی دکھائی دیتی تھی۔ یہ قتل انتقامی طور پر ہوا تھا۔ میں نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی تھانے بلایا۔ پہلے اس کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی، خاندانی دشمنی یا خونی دشمنی؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ مقتولہ کے باپ نے جواب دیا، صرف ایک دشمن بتا سکتا ہوں، آگے آپ خود غور کر لیں۔ میری لڑکی کا رشتہ 3 لڑکوں کے لیے مانگا گیا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی وجہ سے ان تینوں کو جواب دے دیا تھا۔ ان میں ایک لڑکا ایسا ہمارے پیچھے پڑا کہ ہمارے انکار کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کبھی اس کی ماں میری بیوی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتی، اس کے پاؤں پکڑتی اور منتیں کرتی کہ لڑکی ہمیں دے دو۔ کبھی لڑکے کا باپ مجھ کو گھیر لیتا اور کہتا کہ جو شرط چاہتے ہو منوا لو اور بیٹی کا رشتہ دے دو۔ مجھ کو پتہ تھا کہ لڑکا ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا، ورنہ کسی اور لڑکی کو گھر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ میں اور میری بیوی مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنی ماں کو ایک دن بتایا کہ لڑکا اس کو تنگ کرتا ہے۔ تنگ اس طرح کرتا تھا کہ ہماری لڑکی کہیں اس کو راستے میں مل جاتی تو اس کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ پہلے پہل لڑکی نے اس کو آرام سے سمجھایا کہ میری شادی کا فیصلہ میرے والدین کریں گے، لیکن اس لڑکے نے ہماری لڑکی کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ آج اس نے لڑکے کو گالیاں دی ہیں اور اس کو کہا ہے کہ اس نے پھر کبھی اس کو راستے میں روکا تو میں اس کو جوتے ماروں گی۔ ہم نے بیٹی کی شادی رگھبیر سنگھ کے ساتھ کر دی۔ رگھبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو کچھ دنوں بعد بیٹی نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کو پھر تنگ کرنے لگا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ میں نے اس لڑکے کے باپ کو کہا
کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، کیونکہ اس طرح بیوقوفی کی باتیں کرنے سے بڑوں میں بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کی بہت بےعزتی کی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ کو ساری باتیں بتائی ہیں جو تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے سامنے کرو۔ اس کا بیٹا آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ میری بیٹی نے تمہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے اس کو کہا ہے کہ تم غلیظ سکھ ہو اور تمہارے جسم سے مجھ کو بدبو آتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی سکھ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میں کسی اپنی پسند کے موئے بغیر داڑھی اور لمبے بالوں والے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لڑکا بہت غصے میں تھا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور گھر آ کر اپنی بیٹی کو گالی گلوچ کی۔ مقتولہ کے باپ سے میں نے کچھ سوال جواب کر کے اس کو رخصت کر دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دشمنی کی یہ وجہ کافی ہے۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کو تھانے طلب کر لیا۔ وہ لڑکا نہیں، 26-27 سال کا بڑا مضبوط جسم والا جوان تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اس کو سنائیں اور کہا کہ اس نے مقتولہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ الٹی طرف سے اور بازو بھی دیکھے، ان پر کوئی خراش نہیں تھی۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ انگوٹھی؟ اس نے حیران ہو کر جواب دیا، میں نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی۔ کھوجی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس سکھ کو جوتی اتروا کر اور باہر لے جا کر مٹی پر کھڑا کیا اور کھوجی کو کہا کہ اس کا کھرا دیکھے۔ کھوجی نے ایک ہی نظر میں کھرا دیکھ کر سر ہلا دیا اور کہا کہ یہ پاؤں اصل کھرے سے 2 انگلیاں لمبا ہے۔ مجھ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کوئی بھی نشانی اس شخص پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ تھانے دار صاحب جی، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگایا ہے، میں اس کا پورا جواب دوں گا۔ سچ پوچھیں تو اس لڑکی کو میں قتل ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا اور اب یہ طریقہ اختیار کروں گا۔ اس لڑکی نے صرف میری بے عزتی نہیں کی، اس نے تو اپنے مذہب کی بے عزتی کی ہے اور یہ سکھ برادری کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ذلیل کرتی پھر رہی ہے۔ اس شخص نے وہی باتیں بتائیں جو رگبیر بتا چکا تھا۔ مختصر یہ کہ مقتولہ سکھوں کو سر کے لمبے بالوں، جن کو کیس کہتے ہیں، اور داڑھی کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ سکھوں کے مذہب کا حکم ہے کہ سکھ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹ نہیں سکتے۔ مقتولہ کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا کہ خوبصورت اور شوقین مزاج لڑکی تھی، قیمتی کپڑے پہنتی تھی، بنی ٹھنی اور صاف ستھری رہتی تھی۔ اس سکھ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ نے ایک وقت میں ایک دوست بنایا ہوا تھا۔ وہ ہندو اور ایک مسلمان کو اس نے باری باری دوست بنایا اور ان کے ساتھ فلموں جیسی عشق بازی کرتی رہی۔ تھانے دار صاحب جی، اس سکھ نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن 2 باتیں مان لو، ایک یہ کہ اپنے مذہب سے نفرت نہ کرو اور دوسری یہ کہ ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ یاری لگانی چھوڑ دو۔ اس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ میری ہنسی اڑائی، پھر کہنے لگی کہ ان سے نہیں تو کیا تو جیسے بھوت کے ساتھ یاری لگاؤں۔ مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ دل کرتا تھا اس کو یہیں قتل کر دوں، لیکن میں نے دوسرا طریقہ سوچا۔ میں وہاں سے اپنے 2 دوستوں کے پاس چلا گیا اور ان کو اس لڑکی کی باتیں سنائیں اور کہا کہ گردوارے کے بھائی کو بتاتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ وہ اس لڑکی کے باپ اور اس کے سسر کو بلا کر ان کو ڈرائے اور کہے کہ ان کی لڑکی اپنی باتوں اور حرکتوں سے باز نہ آئی تو لڑکی کے میکے اور سسرال کا سکھ برادری میں بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ گردوارے کا بھائی بڑا کمزور اور لاچی آدمی ہے، وہ ان دونوں خاندانوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ دونوں خاندان خوشحال ہیں، بھائی ان سے مال کھا کر ان کی لڑکی کو بے قصور قرار دے دے گا۔ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس لڑکی کے خامد رنگویر سنگھ کو آنے دو، اس کو بتائیں گے اور اس کو لگام ڈالے گا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو نہ کبھی راستے میں روکا، نہ کبھی بات کی۔ فوج میں زیادہ تر ہندوؤں میں سے انہی قوموں کے جوانوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو جوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہندوؤں کی اسی ذمہ دار نسل سے تھا۔ اس کی ڈول ڈول انداز دیکھ کر میں نے رائے قائم کر لی کہ یہ شہزادہ ہے۔ اس نے مجھ کو تھوڑا سا بھی پریشان نہیں کیا اور ذرا گھبراہٹ میں تھا۔ میں نے اپنے بولنے کے لہجے میں نہ اپنے چہرے پر تھانے داری روب داب رکھا، اس کے ساتھ بے تکلف والا دوستوں والا انداز رکھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں ہے یار، میں نے اس کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری محبوبہ قتل ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ اب وہ تو کسی اور کی محبوبہ تھی جناب، اس نے کہا۔ وہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب میری محبوبہ ہوا کرتی تھی، اب تک وہ 2 محبوب بدل چکی تھی۔ یہ ساری بات سنا دو، میں نے کہا۔ تمہیں چھوڑ کر اس نے کس کے ساتھ دوستی لگائی؟ یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیا باتیں کیا کرتی تھی۔ جو کچھ جانتے ہو مجھ کو بتا دو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی آدمی جو اس کو پسند آ جائے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا رہے اور تحفے دیتا رہے۔ وہ زیادہ تر کپڑے اور نقلی زیورات پسند کرتی تھی، اس کو سونے کے زیورات تو کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ اب اس عورت کا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، لیکن نہ کسی آدمی کو پھانس لیتی ہے اور برے کرتوتوں سے باز نہیں آتی۔ مقتولہ نے تمہارے ساتھ دوستی کیوں توڑی تھی؟ میں نے پوچھا۔
دوستی تو اسی نے توڑی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن اصل میں نے خود توڑی تھی۔ میں اس کو تحفے نہیں دے سکتا تھا جتنے وہ مانگتی تھی، وہ نقد رقم میں بھی مانگتی رہتی تھی۔ میں شروع میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا، لیکن میرے لیے یہ کام مشکل ہو گیا۔ 2 بار مجھ کو گھر سے چوری کرنی پڑی۔ اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کو میرا دل چھوڑنے پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بہانے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا کوئی دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا لے دوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے لیے تحفے خریدنے سے گریز کر رہا ہوں اور یہ میری مالی مجبوری ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے ہٹنا شروع کر دیا۔ باتیں کیا کرتی تھی، سکھوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو کہتی تھی کہ میں ہندو ہو جاؤں گی، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں مانیں گے۔ دراصل دل تو میرا بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ہندو بنا کر بیوی بنا لوں، لیکن مجھ کو ایک ڈر یہ تھا کہ اس طرح سکھ اس کو یا مجھ کو ہم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ دوسری بات یہ میرے دماغ میں آئی کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور یہ اتنی دلیری سے میرے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے، شادی کر کے تو یہ اور زیادہ کھل جائے گی۔ ہمارے تعلقات پاک تو نہیں تھے، اس طرح ناجائز عیش موج کرنے والی لڑکی کو کوئی بغیرت ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ میری بات ٹھیک نکلی، وہ مجھ کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ لگ گئی اور اس کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ شادی کر کے بھی وہ اس برے راستے سے نہیں ہٹی اور خامد کے ہاتھوں قتل ہوگی۔ میں نے اسے جان چھڑا لی تھی۔ اس ہندو لڑکے کو ہاتھوں الٹی طرف اور بازوؤں کو میں نے دیکھا، کوئی خراش نظر نہیں آئی۔ اس کے ننگے پاؤں کا کھرا بھی ملزم کے کھرے سے مختلف تھا، اس کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مقتولہ نے ایک اور ہندو کے ساتھ دوستی لگائی، وہ بھی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بلایا، یہ بھی خوبصورت جوان تھا، اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سننے سے پہلے اس کے ہاتھ اور بازو دیکھے، کوئی خراش نظر نہ آئی۔ اس کا ننگے پاؤں کا کھرا دیکھا، یہ ذرا سا مختلف تھا، اس کی بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کا بیان لینا وقت ضائع کرنے والی بات تھی۔ پھر بھی اس کے ساتھ میں نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے گا؟ میں نے اس کو کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے تعلقات مقتولہ کے ساتھ تھے۔ تمہارے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مقتولہ کے قتل میں شامل تھے۔ نہیں، وہ شدید گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگا، میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر جھوٹ بولنے کی وجہ بتاؤ۔ میں نے اس ڈر سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ پر قتل کا الزام نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، میرے اس کے ساتھ پہلے بھی تعلقات تھے، پھر ایک مسلمان درمیان میں آ گیا اور میرے تعلقات ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد اس نے مسلمان سے کنارہ کشی کر لی اور پھر میرے ساتھ دوستی کر لی۔ اس نے مقتولہ کے بارے میں بالکل وہی باتیں بتائیں جو اس جیسا ایک ہندو سنا گیا تھا۔ ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ اس کو بھی مقتولہ نے کہا کہ وہ ہندو ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس ہندو نے بھی اس کو ٹرخا دیا، اس سے بھی مقتولہ نے بہت مال کھایا۔ اب مسلمان کی باری تھی۔ میں نے ہندو کو اٹھا کر مسلمان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ 2 ہندوؤں کو میں نے دیکھ لیا تھا، دونوں خوبصورت جوان تھے، لیکن مسلمان جوان کو دیکھا تو میں نے مقتولہ کی پسند کی دل میں تعریف کی۔ یہ مسلمان جوان دونوں ہندوؤں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے جسم کی جو بناوٹ تھی اس میں خاص قسم کی کشش تھی، اس کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ تھی جو کسی عام آدمی کو بھی نظر آ سکتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ میری طرف دیکھتا ہی رہا، بیٹھا نہیں۔ بیٹھ جاؤ یار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے اتنا نہ ڈرو، تمہاری طرح انسان ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم گھبراہٹ سے اکڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو تسلی دی کہ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کی الٹی سائیڈ میری طرف تھی۔ میں نے اس کی طرف ایک خراش دیکھی جو درمیان سے کوئی نصف انچ چوڑی تھی اور دونوں سروں کی طرف جا کر پتلی ہو گئی تھی۔ اس پر سرخ تہ جمی ہوئی تھی اور یہ خراش 4-5 دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس کا بایاں ہاتھ تھا۔ اس کی چھوٹی درمیانی انگلی کے درمیان انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں لال رنگ کا نگ تھا جس کا سائز اسی نگ جتنا تھا جو مجھ کو مقتولہ کے تکیے کی جھالر کے نیچے سے ملا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر الٹے کیے اور دیکھے، دونوں ہاتھوں کی الٹی طرف خراشیں تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ خراشیں کیسے آئی ہیں؟ اس کے چہرے کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تصدیق کروں گا۔ میں نے کہا، میں تمہارے جواب پر چپ نہیں ہو جاؤں گا، اب بولو یہ زخم کب آئے اور کیسے آئے؟ میں نے ٹرنک کھولا اور ہاتھ ٹرنک میں گرنے لگا تھا تو ڈھکن خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ اس نے کہا، ڈھکنا ہاتھوں پر زور سے گرا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ باہر کھینچے اور کھال چھل گئی۔ خون نکلا ہوگا؟ ہاں جی۔ اس نے کہا، گھر والوں نے دیکھا ہوگا؟ ہاں جی۔ یہ کس دن کی اور کس وقت کی بات ہے؟ اس نے 4 روز پہلے کا دن اور 12-12:30 بجے کا وقت بتایا۔ میں تمہارے گھر سے معلوم کر لوں گا، میں نے کہا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پوچھا، یہ نگ کب ڈلوایا ہے؟ اس کو 2 سال ہو گئے ہیں۔
اس نے جواب دیا، یہ نگ شروع سے اس انگوٹھی میں ہے۔ وہ نگ جو شروع سے اس انگوٹھی میں تھا وہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ اس رات کہیں پر پڑا تھا جس رات رگھبیر کی بیوی قتل ہوئی تھی۔ یہ نیا نگ ڈلوایا گیا ہے، کیا تم خود بتاؤ گے یا میں سناروں سے خود معلوم کراؤں؟ وہ خاموش رہا، اب تو اس کا چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں اس کو باہر لے کر کھوجی کو بلایا، اس کے پہلے جوتوں سمیت مٹی پر کھڑا کیا اور پرے ہٹایا۔ کھوجی نے پاؤں کا نشان دیکھا، یہ ہے وہ کھرا۔ کھوجی نے بے اختیار کہا، اب ننگے پاؤں دکھائیں۔ اس نے جوتوں کے کھرے پر سے ہاتھ پھیر کر مٹی ہموار کر دی۔ اس شخص کے جوتے اتروا کر ننگے پاؤں مٹی پر کھڑا کیا اور ہٹایا۔ یہ، کھوجی نے کہا، بال برابر فرق نہیں۔ میں نے اس خوبرو مسلمان جوان کو جوتے پہننے کو کہا اور اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ اب خود ہی بول پڑو۔ میں نے کہا، نہیں بولو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو تھانے بلا کر رات کو بھی تھانے میں ہی بٹھائی رکھوں گا اور ان سے کل پوچھوں گا کہ تمہارے ہاتھوں پر ٹرنک کا ڈھکنا گرا تھا یا نہیں، اور یہ انگوٹھی ابھی سناروں کے پاس بھیج کر معلوم کرا لوں گا کہ نگ اس انگوٹھی میں کل پرسوں ڈالا گیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تھانے دار کو بیوقوف بنا لو گے؟ یہاں تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ کیوں نہیں اس سے پہلے کہ تم بیان دے دیتے؟ کیا بیان دوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ بیان دو کہ میں نے رگھبیر سنگھ کی بیوی سرجیت کور کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، تم ننگے پاؤں پیپل کے درخت پر چڑھے اور رگھبیر کے مکان کی چھت پر جا کر سرجیت کور کا گلا گھونٹا۔ اس نے تمہارے ہاتھوں پر ناخن مارے اور اس دوران تمہاری انگوٹھی کا نگ مقتولہ کے بستر پر گر پڑا۔ میں نے وہ نگ اس کے سامنے رکھ کر کہا، یہ ہے تمہاری انگوٹھی کا پرانا نگ۔ تم نے سکیم تو ٹھیک بنائی تھی، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں سے تم پیپل پر چڑھے اور اترے تھے وہاں مٹی بڑی نرم اور ذرا نمی والی ہے۔ وہاں تم ایسے کھرے چھوڑ گئے جو بہت کمزور اور بینائی والے آدمی کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ کھوجی تو بجھے ہوئے کھرے بھی شناخت کر لیتے ہیں۔ وہ اسی میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایسی آواز میں کہا جیسی ابھی رونا شروع کر دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہر طرف یہ مشہور ہے کہ رگھبیر سنگھ نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کیا ہے اور اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کریں، قتل کا الزام رگھبیر پر ہی رہنے دیں اور مجھ کو چھوڑ دیں۔ میں ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ پر رحم کریں اور مجھ کو بتائیں کہ کتنی رقم پیش کروں۔ میرے گھر میں بہت پیسہ ہے، اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو میرا باپ کچھ زمین بیچ کر رقم پوری کر دے گا۔ منظور، میں نے کہا، لیکن مجھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے رگھبیر کی بیوی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ تم اقبالی بیان دے دو، میں تمہیں مجسٹریٹ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہی بیان تم اس کے سامنے بھی دے دینا۔ موقع کا کوئی گواہ تو ہے نہیں، میں تمہارے خلاف کوئی گواہ نہیں لاؤں گا۔ 2-3 کچے گواہ پیش کروں گا جن کو تمہارا وکیل فوراً توڑ دے گا۔ میں رگھبیر کو اصل قاتل ثابت کر دوں گا۔ وہ میری فریب کاری کے جال میں آ گیا اور اس نے بیان دے دیا۔ ایسے بیان بڑے لمبے ہوا کرتے ہیں، درمیان میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں تاکہ ملزم کے خلاف مقدمہ مضبوط بن سکے۔ اس طرح بات بہت پھیل جاتی ہے۔ میں بہت ضروری باتیں سناؤں گا جو اس کہانی کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ میں اس ملزم کا اصل نام بدل کر یوسف رکھ دیتا ہوں۔ مجھ کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ یہ خاندان اگست 1947 میں پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور یہاں بھی ان کی بڑی اچھی ذمہ داری کا سلسلہ ہے۔ یوسف قتل کی واردات تک اس طرح پہنچا کہ مقتولہ کی شادی سے تقریباً 6 مہینے پہلے مقتولہ نے دوسرے ہندوؤں کو بھی چھوڑ کر یوسف کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ یوسف کو اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یوسف کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ یوسف کو معلوم نہیں تھا کہ مقتولہ جس کسی کے دوست بناتی ہے اس کو یہی چکمہ دیتی ہے۔ یوسف نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ مقتولہ کے ساتھ دوستی لگی تو معلوم ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک منٹ بھی مقتولہ کے بغیر رہنا عذاب بن گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ الفاظ کہے، میرا حال رانجھے اور مجنوں جیسا ہو گیا تھا۔ رانجھا اور مجنوں بن کر اس نے مقتولہ پر خوب مال لٹایا۔ اس نے اپنے 2-3 دوستوں کو بتایا کہ سرجیت کور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوستوں نے مسجد کے مولوی کے ساتھ بات کی۔ مولوی نے کہا، یہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، سکھ خاموش نہیں رہیں گے، وہ یوسف کے خاندان کا خون بہا دیں گے، اس لیے ایسی حماقت نہ کی جائے۔ یوسف اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنا اور مقتولہ کا ارادہ بتا دیا۔ ماں باپ نے سر پیٹ لی۔ انہوں نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے یوسف کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا۔ ماں باپ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور اس کو بتایا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن وہ عقل کی بات سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مقتولہ کو وہ گھر سے بھگا کر لاہور یا اس سے بھی آگے کہیں لے جائے گا اور مسجد میں لے جا کر اسے مسلمان بنائے گا
اور وہیں اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس نے مقتولہ کو بتایا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس نے اپنی تجویز پیش کی گاؤں سے بھاگ چلیں گے۔ مقتولہ نے یہ تجویز قبول کر لی اور یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے زیورات اور جتنی رقم ہاتھ لگی لے آئے گی۔ یوسف نے کہا کہ وہ بہت بڑی رقم گھر سے اڑا لے گا۔ پھر ایسے کرو، مقتولہ نے یوسف کو کہا، ایک ہی بار زیادہ رقم تم گھر سے نکال لو، بعد میں مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر میرے حوالے کرتے رہو۔ یوسف نے 2-3 دنوں بعد گھر سے 500 روپیہ اڑا کر مقتولہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس زمانے میں 500 روپیہ آج کے ہزاروں روپے کے برابر تھا۔ 7-8 دن اور گزرے تو یوسف نے گھر سے 150 روپیہ چرایا اور مقتولہ کو دے دیا۔ اس کے کچھ دن بعد مقتولہ نے یوسف کو بتایا کہ اس کی شادی رگھبیر سنگھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یوسف کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی۔ اس نے مقتولہ کو کہا کہ چلو بھاگ چلیں، ابھی بہت مشکل ہے۔ مقتولہ نے کہا، آج کے بعد شادی کے دن تک میں تمہیں مل بھی نہیں سکوں گی، کیونکہ میرے اوپر آج رات سے باہر نکلنے پر پابندی لگ رہی ہے۔ شادی کے بعد تو مجھ کو پوری آزادی ہوگی، پھر بھاگ چلیں گے۔ تم مجھ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ یوسف نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رگھبیر کی ہو کر رہ جاؤں گی؟ مقتولہ نے نفرت سے کہا، مجھ کو ان سکھوں سے گھن آتی ہے۔ رگھبیر تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں جب سوچتی ہوں کہ اس گرمی میں ایک سکھ کے بالوں اور داڑھی سے پسینے کی کتنی بدبو آتی ہوگی تو اس سوچ سے ہی مجھ کو متلی ہونے لگتی ہے۔ تم ذرا صبر سے کام لو، میں نے آخر تمہارے پاس آنا اور ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ مقتولہ نے باتوں سے اور زیادہ تر اپنے حسن کا جادو چلا کر یوسف پر قابو پا لیا۔ مقتولہ کی شادی ہو گئی۔ وہ 1 مہینہ یوسف کو نہ ملی۔ رگھبیر چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو مقتولہ نے یوسف کے بار بار بلانے پر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ یوسف جلا بیٹھا تھا۔ وہ مقتولہ کو برا بھلا کہنا چاہتا تھا کہ مقتولہ نے پہلے ہی رونا شروع کر دیا کہ وہ اس کی زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور گھر سے فوراً بھاگنا چاہتی ہے۔ یوسف نے اس کو بھاگنے کا پروگرام بتایا تو مقتولہ کسی نہ کسی بہانے بھاگنے کا دن آگے ہی کرتی گئی۔ اگلی ملاقات پر مقتولہ نے یوسف سے 200 روپوں کا مطالبہ کیا۔ نہیں، یوسف نے کہا، اب میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ میں جتنی رقم اپنے ساتھ لاؤں گا وہ سب تمہاری ہوگی۔ میں تمہارا ہوں گا اور تم وعدہ پورا کرو۔ مقتولہ نے پکا وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ مقتولہ یوسف کو ٹرخا رہی تھی اور بھاگنے کا جھانسا دے کر اسے مال کھا رہی تھی۔ یوسف نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ اس کی ماں نے ٹرنک میں رکھی ہوئی رقم کسی ضرورت کے تحت گنی تو 650 روپیہ کم نکلا۔ ماں نے یوسف کے باپ سے پوچھا، باپ نے یوسف سے پوچھا، اس مقفل ٹرنک سے اور کوئی رقم نکال ہی نہیں سکتا تھا؟ یوسف نے کہا کہ اس نے کبھی ٹرنک کھولا ہی نہیں۔ یوسف کا باپ اپنے بڑے بھائی کو بلا لایا۔ ان لوگوں کو پہلے ہی شک تھا کہ یوسف اس سکھ لڑکی پر پیسہ برباد کر رہا ہے اور وہ اس سکھنی کو گھر سے بھگا لے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، اس لیے 650 روپیہ اسی نے چرایا ہوگا۔ باپ اور تایا نے یوسف کو گھیر لیا۔ 650 روپیہ معمولی رقم نہیں تھی۔ باپ سب لاڈ پیار بھول گیا اور یوسف کو کہا کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا اور تمام جائیداد اپنے بھتیجوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یوسف نے اس الزام کے جواب میں گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، مگر اس کے باپ اور تایا نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس پر پابندیاں لگا دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ اس کو گھر سے آئندہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ ادھر گھر والوں نے اس کو چور قرار دے دیا اور گھر میں اس کی شہزادوں والی حیثیت ختم ہو گئی۔ ادھر مقتولہ نے اس کے دل پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کا دماغ پھر گیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ ایک روز اس نے مقتولہ کو ایک خفیہ جگہ اس ہندو جوان کے ساتھ دیکھ لیا جس کے ساتھ دوستی توڑ کر مقتولہ نے یوسف کو دوست بنایا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے واقعات بیان نہیں کر رہا کہ یوسف نے مقتولہ کو وہاں دیکھا اور اس نے کیا کیا اور کیا کہا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں جو یہ ہے کہ مقتولہ نے یوسف کو چھوڑ کر ہندو کو از سر نو دوست بنا لیا تھا۔ یوسف کو بڑی مشکل سے مقتولہ کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع ملا۔ مقتولہ نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی مسلمان کے پیچھے اپنا مذہب نہیں چھوڑے گی، پھر میری رقم واپس کر دو۔ یوسف نے کہا، منہ دھو کر رکھنا۔ مقتولہ نے کہا، یہ میری دوستی کی قیمت تھی جو لے لی ہے۔ یوسف گھر کا چور بنا، رقم سکھنی کھا گئی۔ رانجھے اور مجنوں والا عشق یوسف کے دماغ کو چڑھ گیا۔ اس نے انتقام کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ اس کے دماغ میں قتل کے سوا اور کوئی بات آتی ہی نہیں تھی۔ ایک ترکیب یہ سوچی کہ مقتولہ کو ایک بار ملنے آ جائے تو اس کو مٹھائی میں زہر کھلا دے، لیکن مقتولہ نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ رگھبیر 5 دنوں کی چھٹی آ گیا۔ یوسف کو پتہ لگ گیا کہ رگھبیر اور مقتولہ چھت پر سوتے ہیں۔ قتل کا موقع اچانک ہی پیدا ہو گیا۔ دن کے پچھلے پہر یوسف کو رگھبیر کہیں جاتا مل گیا۔ یوسف نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے اپنے دوست کے گاؤں کا نام لیا۔ رات شاید وہیں رہو گے؟ یوسف نے کہا، نہیں۔ رگھبیر نے کہا، رات کو آ جاؤں گا، آدھی رات ہو جائے گی، صبح واپس کو ہاٹ جانا ہے۔ ان کی آپس میں سلام دعا تھی۔ یہ باتیں رسمی طور پر ہوئیں، لیکن خدا نے مقتولہ کے دن پورے کرنے تھے۔ یوسف کو معلوم تھا
کہ پیپل کا ایک ٹہن رگبیر کی چھت پر جاتا ہے۔ یوسف رات 11 بجے پیپل کے قریب جوتے اتار کر اوپر چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ مقتولہ اوپر اکیلی ہوگی۔ وہ اس کو اکیلی مل گئی، گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ یوسف نے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی الٹی طرف ناخن مارے، پھر وہ مر گئی۔ یوسف کو انگوٹھی کے نگ کا صبح پتہ چلا کہ کہیں گر پڑا ہے۔ یہ نگ انگوٹھی میں ڈھیلا ہو گیا تھا۔ یوسف نے اسی روز نیا ڈلوا لیا تھا۔ یوسف نے مجسٹریٹ سے بھی بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ اس کا باپ اور تایا مجھ کو رشوت پیش کرتے رہے اور میں ان کو ٹالتا رہا۔ سیشن کورٹ میں جا کر یوسف اپنے وکیل کے کہنے پر اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا، لیکن میں نے شہادت کا کوئی خالی نہیں چھوڑا تھا۔ یوسف کو سزائے عمر قید رکھی گئی، جو ہائی کورٹ نے بھی بحال رکھی۔ رگبیر سنگھ صاف بچ گیا۔